السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صبح نماز کے لیے مسجد پہنچے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص محراب میں سویا ہوا ہے۔ آپ نے اپنے غلام کو حکم دیا کہ اسے بیدار کیا جائے۔ غلام نے قریب جا کر دیکھا تو پتہ چلا کہ زینانہ لباس میں ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ہے۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے اور یہ لاش اس حال میں یہاں کیسے پہنچی۔ آخر کار آپ رضی اللہ تعالی عنہ اس معاملے کو سلجھانے کے لیے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے تمام صورتحال امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیان کی۔ انہوں نے فرمایا، فی الحال اس لاش کو دفن کر دیا جائے اور اس وقت کا انتظار کیا جائے جب 9 ماہ بعد اس مقام پر ایک بچہ نظر آئے گا تو اس وقت تمام حال سب کے سامنے کھل کر آ جائے گا۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ یہ سب کچھ کیا ہے اور آخر 9 ماہ بعد بچہ کہاں سے آئے گا۔ انہوں نے فرمایا، مجھے میرے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاملے کی خبر پہلے ہی دے دی تھی، اس لیے وقت کا انتظار کیا جائے۔ وقت گزرتا گیا۔ ٹھیک 9 ماہ بعد ایک صبح امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں داخل ہوئے اور اس مقام پر جہاں کچھ عرصہ پہلے ایک سر کٹے ہوئے مرد کی لاش ملی تھی، اسی محراب سے ایک بچے کی رونے کی آواز آئی۔ آپ قریب گئے، اس بچے کو گود میں اٹھا کر بے اختیار فرما دیا، بے شک اللہ کے رسول بھی سچے ہیں اور ان کے بھائی بھی سچے ہیں۔ آپ اس بچے کو لے کر امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس بچے کے لیے ایک انصار دائی کا انتظام کیا جائے جو اس بچے کو دودھ پلائے اور اس کا تمام خرچہ بیت المال سے ادا کیا جائے۔ آپ کے حکم کے مطابق ایسا ہی کیا گیا۔ کچھ عرصہ بعد عید رمضان آئی۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر عید کے دن مسجد میں لے جائے اور دائی کو حکم دیا کہ جو عورت اس بچے کو پیار کرے اور یہ کہے کہ اے مظلوم اور اے پسر مظلومہ، بس اس عورت کو میرے پاس لایا جائے۔ دائی آپ کے حکم کے مطابق بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئیں۔ وہاں اس نے دیکھا کہ ایک خوبصورت لڑکی نے آ کر اس بچے کو پیار کیا اور وہی الفاظ دہرائے۔ پھر جب وہ جانے لگی تو دائی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس لے جاؤں گی۔ لڑکی پریشان ہوئی اور کہنے لگی، خدا را ایسا نہ کریں، مجھے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے نہ لے جائیں، مجھے شرمندگی ہوگی۔ دائی اس کو چھوڑنے پر راضی نہ ہوئی۔ آخر اس لڑکی نے کافی پیسے اور اچھے کپڑے کا لالچ دے کر اپنی جان چھڑائی اور دائی سے کہنے لگی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کچھ نہ بتانا اور یہ بتانا کہ مجھے کوئی عورت ہی نہیں ملی تھی، اگرچہ اس طرح توحید اور اضحیٰ کے دن بھی مجھے اس بچے سے ملا دے گی تو میں تجھے اس سے بھی زیادہ انعام دوں گا۔ دائی اس لالچ میں آ گئی اور وعدہ کیا کہ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے کچھ نہ بتاؤں گی۔ دائی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دریافت کیا تو دائی نے جواب دیا کہ مسجد میں نہ تو کسی عورت نے اس بچے سے پیار کیا اور نہ ہی اس نے وہ الفاظ دہرائے جو آپ نے ارشاد فرمائے تھے۔ آپ نے دائی کا کلام سننے کے بعد فرمایا، تو سب کچھ جھوٹ کہہ رہی ہوئے، سچ تو یہ ہے کہ وہ جوان لڑکی آئی تو نے
اس کا دامن پکڑا، اس لڑکی نے تیرے سامنے التجا کی اور تجھے انعام سے نوازا اور تو مان گئی، اور پھر تو نے وعدہ کیا کہ میں عید الاضحیٰ کے دن پھر اس بچے کو لاؤں گی، جس کے عوض وہ لڑکی تجھے بہت سا انعام دے گی۔ آپ کی زبان مبارک سے سچ سننے کے بعد دائی گھبرا گئی، عرض کی مجھے معاف فرما دیں، اب میں کبھی جھوٹ نہ کہوں گی۔ آپ حکم دے تو میں اس عورت کو گرفتار کر کے آپ کی خدمت میں حاضر کروں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں، اب تم عید الاضحیٰ کا انتظار کرو، جب وہ تمہیں ملے تو میرے پاس لے آنا۔ پس وقت گزرتا گیا، عید الاضحیٰ کا دن بھی آیا۔ دائی بچے کو اچھی پوشاک پہنا کر مسجد لے گئی۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ وہ جوان لڑکی آئی اور بچے کو اپنی گود میں لے کر پیار کرنے لگی۔ دائی نے اس کا دامن پکڑ لیا اور کہا کہ آج میں تجھے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ضرور لے جاؤں گی۔ لڑکی نے لاکھ کہا مگر دایا نہ مانی۔ دائی اس لڑکی کو ساتھ لے کر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے اس سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ جو کچھ گزرا ہے بیان کرتی ہو یا میں کروں؟ لڑکی نے عرض کی میں خود بیان کرتی ہوں۔ لڑکی نے بیان شروع کیا، میرا باپ عمر بن سعد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں شہید ہوئے، اور میری ماں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں انتقال کر گئیں، اور پھر میں تنہا گلیوں ہمسایوں کی لڑکیوں کے ساتھ مانوس ہو کر انہی کے ساتھ وقت گزارتی رہی۔ ہمسائے کے سب لوگ میرا بہت خیال رکھتے تھے۔ ایک دن میں ہمسائے کی چند انصار و مہاجرین لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی کہ ضعیف عمر کی ایک عورت، ایک ہاتھ میں لاٹھی اور دوسرے ہاتھ میں تسبیح تھی، ہماری طرف آئی۔ سب لڑکیوں سے ملی، سب کا نام دریافت کیا، سب کی خیریت دریافت کی۔ آخر میں مجھ سے ملی، میرا نام بھی دریافت کیا۔ میں نے بتایا کہ میرا نام جمیلہ ہے، میرے والد عمر بن سعد تھے جو شہید ہو چکے ہیں، میری ماں بھی انتقال کر چکی ہے۔ اس بڑھیا نے پوچھا، کیا تیری شادی ہوئی ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ یہ سن کر وہ کہنے لگی، تو کیسی لڑکی ہے کہ بغیر شوہر کے زندہ ہے؟ میرے حالات سن کر رونے لگی اور مجھ سے ہمدردی جتانے لگی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ اگر تو میری خدمت پسند کرے تو میں حاضر ہوں۔ میں نے بھی ہاں کر دی۔ اس بڑھیا نے کہا کہ ایک شفیق ماں کی طرح میں تیرا خیال رکھوں گی، تجھے کوئی غم نہ ہونے دوں گی، تیری ہر خوشی کا خیال رکھوں گی۔ میں اس بڑھیا عورت کو اپنے گھر لے آئی، ہر طرح سے وہ میرا خیال رکھتی ہیں، میں بھی ایک شفیق ماں کی حیثیت سے ان کا احترام کرتی اور ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی۔ جب روزہ افطار کا وقت آیا تو میں نے اس کے لیے مناسب کھانے کا انتظام کیا۔ بڑھیا اس کھانے کو دیکھ کر رونے لگی اور کہا کہ اے دختر، میں تو اللہ والی ہوں، میری یہ غذا نہیں، مجھے صرف نمک اور جو کی روٹی چاہیے، یہی میری خوراک ہے۔ غرض کہ اس بڑھیا نے ہر طرح سے اپنی پارسائی کا سکہ میرے دل میں اس طرح جما دیا کہ میں اسے اپنا نگہبان سمجھنے لگی۔ ایک دن وہ کہنے لگی کہ مجھے زمانے سے بڑا ڈر لگتا ہے، تو تنہا رہتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں حاجت کے لیے باہر جاؤں اور تجھے کچھ ہو جائے، اس لیے تجھے ایک اچھے ساتھی کی ضرورت ہے جو تیرا ہر طرح سے خیال رکھے۔ اگر تو اجازت دے تو میں اپنی بیٹی کو لے آؤں جو تیری ہم عمر ہے، جو کہ انتہائی متقی اور پرہیزگار اور نمازی ہے۔ میں نے اس لڑکی کی اتنی تعریف سنی تو بے اختیار کہا کہ اسے فوراً لے آؤ، اس طرح میرا دل بھی بہل جائے گا اور اسے محبت سے اچھے اثرات مرتب ہوں گے۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت ہی اپنی بیٹی کو لانے کے لیے روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد تنہائی واپس آئی تو میں نے آتے ہی پوچھا میری بہن کو کیوں نہیں لائی؟ بڑھیا نے جواب دیا کہ میری بیٹی تنہائی پسند ہے، اس کا سارا دن اللہ کی یاد میں گزرتا ہے، تیرے گھر میں اکثر مہاجر و انصار کی لڑکیاں آتی ہیں، اس وجہ سے اس نے یہاں آنا پسند نہیں کیا۔ بڑھیا کا جواب سن کر میں اور زیادہ متاثر ہوئی اور میرے دل میں اس لڑکی سے ملنے کی تڑپ اور بڑھی۔
میں نے بڑھیا سے وعدہ کیا کہ اب میں کسی اور کو اپنے گھر میں نہ آنے دوں گی، آپ فوراً جا کر میری بہن کو لے آئیں۔ بڑھیا میرے اصرار پر اسی وقت روانہ ہوئی۔ کچھ دیر بعد ہی بڑھیا ایک جوان عورت کو اپنے ہمراہ لیے اندر داخل ہوئی۔ اس عورت نے اپنے جسم کو چاروں طرف سے چھپایا ہوا تھا، صرف اس کی 2 آنکھیں نظر آ رہی تھیں۔ وہ جوان عورت دروازے پر آ کر کھڑی ہو گئی۔ میں نے کہا، بہن اندر کیوں نہیں آتی؟ بڑھیا نے جواب دیا، یہ لڑکی بڑی حیادار ہے، اسے شرم آتی ہے۔ یہ کہہ کر وہ باہر چلی گئی کہ میں اپنے گھر کو تالا لگا کر ابھی آتی ہوں۔ بڑھیا کے جانے کے بعد میں نے اس عورت سے کہا کہ بہن نقاب اتار کر آرام سے بیٹھو، یہ تمہارا اپنا گھر ہے۔ اس عورت نے اشارے سے باہر کے دروازے کو بند کرنے کے لیے کہا۔ میں سمجھ گئی کہ باہر کا دروازہ کھلا ہے، یہ جو چاہتی ہے کر دیا جائے۔ میں دروازہ بند کر کے اندر کمرے میں داخل ہوئی۔ وہ عورت اس طرح کپڑا لپیٹ کر پلنگ پر بیٹھی تھی۔ میں نے ہاتھ سے اس کی چادر کھینچ لی۔ چادر کھینچتے ہی یہ دیکھ کر میں پریشان ہو گئی کہ یہ عورت تو نہیں بلکہ سیاہ داڑھی والا ایک بلند قامت مضبوط جسم کا ایک مرد ہے۔ میں اسے دیکھ کر آپے سے باہر ہو گئی۔ میں نے کہا، کیوں مجھ یتیم پر ظلم کرتا ہے؟ اللہ کا خوف کر، کیوں میری رسوائی کرتا ہے؟ کوئی دیکھ لے گا تو کہیں کی نہیں رہوں گی۔ خدا کے لیے خاموشی سے باہر نکل جاؤ۔ اس کے آگے لاکھ التجا کرتی رہی مگر اسے مجھ پر رحم نہ آیا۔ اس کے قریب سے اٹھ کر بھاگنا چاہتی تھی مگر اس ظالم نے اپنے بازوؤں سے مجھے مضبوطی سے تھامے رکھا اور مجھے زور سے سمیٹ لیا۔ اسے مجھ پر رحم نہیں آیا۔ اس نے مجھ پر اپنی گرفت مضبوط کر لی اور میں بے بس اور مجبور ہو گئی۔ چیخو پکار اس لیے نہ کی کہ ہمسائے کے لوگ باخبر ہو جائیں گے اور میری رسوائی ہوگی۔ میں اس کے چنگل میں بری طرح گرفتار ہو چکی تھی۔ بالآخر اس ظالمین نے مجھ پر ظلم کیا اور میری دوشیزگی چاک کر دی۔ وہ شخص اپنی مستی میں مدہوش تھا۔ میں نے قریب پڑی چھری سے اس پر وار کیا اور پہلے ہی وار میں اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جب رات ہوئی تو اس کی لاش مسجد کے محراب میں رکھ دی۔ کچھ دنوں بعد احساس ہوا کہ حمل ٹھہر گیا ہے۔ کئی مرتبہ حمل کو ساقط کرنے کا ارادہ کیا مگر اللہ کے خوف سے ایسا نہ کر سکی۔ آخر یہ بچہ پیدا ہوا، اسے بھی قتل کرنے کا سوچا مگر خدا کے خوف سے یہ بھی نہ کر سکی۔ آخر اس بچے کو بھی اسی محراب میں رکھ آئی۔ تمام حالات سننے کے بعد امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اللہ کے رسول بھی سچے ہیں اور آپ بھی سچے ہیں۔ امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے دریافت کیا کہ اب اس عورت کے لیے کیا حکم ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس مقتول شخص کا خون بہا کچھ نہیں، کیونکہ وہ گناہ عظیم کا مرتکب ہوا تھا۔ اس عورت پر کوئی حد نہیں، کیونکہ اس کی رضامندی کے بغیر وہ شخص اس پر غالب ہوا تھا۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اس بڑھیا کو حاضر کیا جائے تاکہ اللہ کے حق کو اس سے طلب کروں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دائی کو حکم دیا کہ بچے کو اس کی ماں کے سپرد کیا جائے۔ دوسرے دن تلاش کے بعد اس بڑھیا کو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اب بڑھیا نے جمیلہ کو پہچاننے سے ہی انکار کر دیا تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، کیا تو قسم کھاتی ہے کہ تجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں؟ بڑھیا نے کہا، ہاں، میں رب کریم کی قسم کھا کر کہتی ہوں مجھے اس واقعہ کا کوئی علم نہیں۔ بڑھیا نے رب کی جھوٹی قسم کھائی تھی۔ قسم کھاتے ہی اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے بڑھیا، اپنا چہرہ آئینے میں دیکھ۔ بڑھیا نے اپنا چہرہ دیکھا تو فریاد کرنے لگی اور حقیقت کا اعتراف کیا کہ میں سب کچھ جانتی ہوں اور میری ہی وجہ سے سب کچھ ہوا ہے۔
اب مجھے معاف فرما دیں، میں اپنے کردار سے تائب ہوں۔ امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا فرمائی، اے اللہ، اگر یہ عورت سچ کہتی ہے اور در حقیقت تائب ہوتی ہے تو اسے پہلے ہی حال میں لوٹا دے۔ مگر دعا کے بعد بھی اس کے چہرے کی سیاہی ختم نہ ہوئی، تو امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ملعونہ، تو کس طرح سے تائب ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تجھے معاف ہی نہیں کیا؟ پھر آپ نے امیر المومنین حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ اس بڑھیا کو مدینہ منورہ سے باہر لے جا کر رجم کریں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل فرمائی۔ شروع میں آپ تبلیغ کا کام خاموشی سے ملنے جلنے والوں میں کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ اے محبوب، اب اپنی نبوت کا اور اسلام کا پرچار کھلے بندوں میں کیا کریں، قربان جائیں۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار کے سامنے اپنا پہلا خطاب فرمایا تو آپ کے پہلے ہی خطاب نے لوگوں کے دلوں میں کفر کی دیواروں پر دراڑیں ڈال دیں۔ آپ کوہ صفا پر تشریف لے گئے اور فرمایا، ہائے صبح کی آفت! اس وقت مکہ میں رواج تھا کہ جب کوئی خبر سنانی ہوتی یا کسی نے کوئی خاص بات کرنی ہوتی جو مکہ کے رہنے والوں کی دلچسپی کا باعث ہوتی تو بات کرنے والا کوہ صفا پر چڑھ کر بلند آواز میں یہی پکارتا، یعنی ہائے صبح کی آفت! یہ سنتے ہی لوگ کام کاج چھوڑ کر کوہ صفا کے قریب پہنچ جاتے۔ جو خود نہ جا سکتے وہ اپنی جگہ کسی نہ کسی کو بھیج دیتے تاکہ وہ اس خاص خبر سے آگاہ ہو جائیں جس کے لیے بلایا جا رہا ہے۔ صفا کی پہاڑی مکہ کے مرکز میں واقع ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آواز ہوا کے دوش پر گھر گھر اور گلی گلی پہنچ گئی۔ لوگ صبح سویرے آواز سنتے ہی صفا کی پہاڑی پر جوق در جوق آنا شروع ہو گئے۔ جب مکہ کی آبادی کی کثیر تعداد وہاں پہنچ گئی تو آپ نے اہل مکہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے اہل مکہ، مجھے تم لوگوں نے کیسا پایا ہے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، ہم نے آپ کو صادق اور امین پایا ہے، آپ نیک اور صالح انسان ہیں، آپ نے بھی جھوٹ نہیں بولا، آپ سے کسی کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہیں پہنچی، آپ کے سب دوست ہمدرد اور غمگسار ہیں، ہمیں آپ سے کوئی شکایت نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر فرمایا کہ میں کوئی بھی بات کروں تو تم سب اس پر یقین کر لو گے؟ لوگوں نے کہا، ہاں، ہم ضرور یقین کریں گے، کیونکہ آپ نے بھی جھوٹ نہیں بولا۔ آپ نے فرمایا، اگر میں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے ایک بھاری لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم سب یقین کر لو گے اور میری بات کو سچ مان لو گے؟ وہ کہنے لگے، بالکل سچ مانیں گے، کیونکہ آپ جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر آپ نے فرمایا، اے اہل مکہ، میری بات غور سے سنو، میں تم سب کو ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں۔ تم سب اپنی جانوں کے اس عذاب سے بچانے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالیٰ کے حضور میں تمہارے کسی کام نہ آ سکوں گا، بس اس روز میرے رشتہ دار صرف متقی اور پرہیزگار لوگ ہی ہوں گے۔ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کے پاس تو نیک عمل ہوں اور تم سب دنیا کا وبال سروں پر اٹھائے ہوئے حاضر ہو جاؤ۔ اس وقت تم مجھے آوازیں دو گے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مگر میں مجبور ہوں گا، تمہاری طرف سے منہ پھیر لوں گا۔ میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے، اس لیے اس دنیا میں تمہارے ساتھ ہی صلہ رحمی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے قریبی لوگوں کو عذاب سے خبردار کرنے کا حکم دیا ہے، اور تم قریش میرے قریب ترین لوگ ہو۔ اگر تم لا الہ الا اللہ کے قائل ہو جاؤ تو میں اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی شہادت دوں گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک کاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ محترم ناظرین، امید ہے آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ناظرین گرامی، اگر ہم اس ویڈیو میں الفاظ کی درستگی دانستہ یا دیدہ دانستہ درست نہیں کر پائے تو ہم آپ سے معذرت خواہ ہیں اور اللہ کے حضور معافی کے طلبگار ہیں۔ ناظرین گرامی،
ویڈیو کو لائک کیجئے، چینل کو سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے اور ہماری حوصلہ افزائی ہوتی رہے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔